السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا، خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ اپنی اسی فطری کمزوری کی وجہ سے اس سے گناہ، غلطیاں، خطائیں، قصور اور نافرمانیاں ہوتی رہتی۔ اسی کے ازالہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سال میں کچھ دن اور راتیں اور کچھ اوقات اور کچھ اعمال صالحہ ایسے مقرر فرما دیے ہیں کہ ان کے اہتمام اور بجا آوری پر جہاں ایمان میں بیداری، قوت و طاقت پیدا ہوتی ہے، انسانی قلوب منور اور روشن ہوتے ہیں، وہیں نامہ اعمال میں ترقی درجات اور نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے معافی بھی مل جاتی ہے اور گناہوں سے چھٹکارا بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور ان سے بڑھ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ انہی اعمال صالحہ میں ایک عظیم الشان عمل تکبیر تشریق بھی ہے، جس کا وقت 9 ذی الحجہ فجر کی نماز سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک باقی رہتا ہے۔ اسی تکبیر تشریق کے متعلق چند مسائل پیش خدمت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے شریعت پر، رسول اللہ کی سنت پر عمل کر سکیں۔ سب سے پہلے الفاظ تکبیر کیا ہے؟ حدیث میں یہ تکبیر کے الفاظ 3 طرح سے منقول ہیں۔ پہلے کلمات سنیے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر عام طور سے بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران اور سینٹرل ایشیا کے ملکوں میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری حدیث میں صرف ایک بار اللہ اکبر کا اضافہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر عام طور سے مڈل ایسٹ میں پڑھی جاتی ہے، کویت ہے، بحرین ہے، مصر ہے، سعودی عرب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تکبیر کا ایک تیسرا طریقہ بھی حدیث میں منقول ہے: اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ وبحمدہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تکبیر عام طور سے انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی، مراکش وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے۔ تکبیر کے یہ تینوں طریقے احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، فرض نماز کے فوراً بعد یہ تکبیریں پڑھی جائیں گی، سنت اور نوافل کے بعد یہ تکبیر نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، یہ تکبیر جماعت کی نماز اور اکیلے نماز پڑھنے والے دونوں کے لیے ہے کہ جیسے ہی جماعت کی نماز سے فارغ ہوں یا اکیلا انسان اپنی فرض نماز سے فارغ ہو یہ تکبیر پڑھے۔ نمبر 4، جماعت کی نماز ختم ہوتے ہی امام اور مقتدی ایک ساتھ مل کر بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھیں گے، کیونکہ یہی تکبیر کا وقت ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اگر بات چیت کر لیا، گفتگو کر لیا تو تکبیر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی تکبیر پڑھی جائے گی اور اس سے اجر و ثواب کم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 5، بعض مساجد میں یہ رواج ہے کہ امام صاحب پہلے تکبیر پڑھتے ہیں اور بعد میں سارے مقتدی مل کر اسے دہراتے ہیں۔ یہ عمل کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6، تکبیر صرف ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 7، عورت اور مرد دونوں پر یہ تکبیر واجب ہے۔ فرق یہ ہے کہ خواتین آہستہ اور مرد بلند آواز سے تکبیر پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر یہ تکبیر پڑھنا بھول جائیں تو جب یاد آ جائے اسے پڑھ لیں۔ اگرچہ وقت گزر جاتا ہے مگر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ
اس بھول کا ازالہ دوبارہ تکبیر پڑھ لینے سے ہو جائے گا، اور اس تکبیر کو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9، فرض نماز کے علاوہ ان 5 دنوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیر پڑھتے رہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس پر تحقیق ہے کہ یہ بہت ہی نیکی، اجر و ثواب کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔